رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ جی ناظرین، پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا بار شکر ہے کہ جس نے ہم گناہگاروں کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں سمیٹتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک پیاری سی حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن بھر مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کے دن میں محمد اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات جھوم جائیے، قیامت کا دن، ہولناک دن، دہشت کا دن، اور حشر کا ایسا دن کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، یار یار سے بھاگے گا، لیکن اس دن پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں گا۔ تو جس کے ساتھ حضور مصافحہ فرما لیں گے پھر اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے مہمانوں کی جانب، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو میں تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں آج حافظ محمد ثقلین اتاری صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جبکہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے محترم جناب عقیل مصطفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سنائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں تلاوت کلام مجید کی جانب۔ اللہ کے پیارے کلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس قرآن سے جس قرآن کو اگر ماں پڑھے تو بیٹا داتا علی حجویری پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس قرآن کو پڑھنے والی ماں ہو تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا گولڑے کا تاجدار بنتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا محدث اعظم پاکستان بنتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب بی بی فاطمہ تو زہرا قرآن پڑھے، یا بیٹا امام حسن بنتا ہے یا امام حسین بنتا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت سے اپنے پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں محترم جناب حافظ محمد ثقلین اتاری صاحب سے اللہ کا قرآن سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن ماشاءاللہ سبحان اللہ إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليتني قومي يعلمون. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. جی ناظرین، پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو چکا ہے. وہ قرآن جو محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے، بلکہ پنجابی میں لکھتا ہے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں. کتابیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں. کتاب تورات بھی ہے، کتاب زبور بھی ہے، کتاب انجیل بھی ہے، اور دنیاوی کتابیں بھی ہیں، انگلش بھی ہے، ریاضی بھی ہے، مگر قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں. رحمتاں دا حساب کوئی نہیں. جمال سارا جہان سونا پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں. اب انشاءاللہ العزیز بڑھتے ہیں نعت کی جانب، مگر چھوٹی سی ایک بریک کے بعد. رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 تلاوت کلام مجید سے. پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ثنا خوان کی جانب اور سنتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی نعت مصطفیٰ کہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں. محمد مصطفیٰ کا نام لے کر قبلہ شاہ جی جھوم لیتا ہوں. تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں. میرے آقا کی نعت پڑھنے کا صلہ تو دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کے ثنا خوان مصطفیٰ محترم جناب عقیل مصطفی صاحب، اور سناتے ہیں ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی نعت. جی عقیل بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم کرو سرکار مدینے رہنا کرم کرو سرکار مدینے رہنا رو رو میری پکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا تیرے در تے جیڑے صفائیاں کر دینے تیرے در تے جیڑے صفائیاں کر دینے ہواں وچ شمار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا رو رو اے ہو پکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا تساں تے ہر آسی نو سینے لاندے ہو تساں تے ہر آسی نو سینے لاندے ہو تسی بڑے لجپال مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا رو رو اے ہو پکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا کسے بھی جاتے جی ہن میرا نہیں لگدا کسے بھی جاتے جی ہن میرا نہیں لگدا سارا چھڈ سنسار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا رو رو اے ہو پکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا کر دو کرم سرکار مدینے رہنا آمین ثم آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے محمد عقیل مصطفی صاحب کر دو کرم سرکار مدینے رہنا خدا کی قسم دعا کیا کرو کسی نہ کسی دن حضور ضرور کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ مدینے کے مسافر ہم بھی بنیں گے کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ہمیں پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو اور سنتے ہیں آقا ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ سنتے ہیں آقا گنبد خضرا میں درود ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو ماں بینا بیتی کا فرمان دیکھو جنت کا نقشہ مدینے کی گلیاں ذرا تم نظریں جما کر تو دیکھو کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو
مزید قربتوں کی اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ نعت مصطفیٰ یاد مدینہ میں آپ سماعت فرما رہے تھے، اب انشاءاللہ ہم بڑھیں گے قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور سنیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ تو بڑھیں گے ہم اپنے قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ میری مراد حضور پیر سید مفتی زین العابدین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم حضور السلام کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ رضوی تو صاحب۔ کیا ہمارے ناظرین کو آقا علیہ السلام کے کون سے پہلو کا آج ذکر سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی قبلہ رضوی صاحب، اصل میں یہ کہا کرتا ہوں اور اس بات کا داعی ہوں کہ دنیا جہاں میں کوئی ایسا لہجہ نہیں، جی کوئی ایسی زبان نہیں، اور ان زبانوں میں فصاحت، بلاغت اور مٹھاس نہیں کہ جس زبان میں، جس لغت میں یا جس لہجے کے اندر بات کی جائے، بات سنائی جائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کم از کم کسی ایک بال یا حضور کے کسی ایک عضو کا حق ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسی مٹھاس نہیں، ایسا لہجہ نہیں، اور چمنستان میں ایسی طوطیاں نہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور حضور کے جسم مقدس اور اعضائے اقدس کا حق ادا ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد فصاحت و بلاغت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور یقیناً رب ذوالجلال کا کلام سارے کلاموں سے افضل سید و سرور ہے۔ بے شک، تو رب ذوالجلال نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت اور شان و رفعت کو بیان کیا ہے، اور سورہ انشراح کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر اقدس میں موجود سینہ اقدس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور ایسے حسین انداز میں اور ایسے دل نواز الفاظ میں کہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو کھول نہیں دیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو صدر یعنی سینہ اقدس کا ذکر رب ذوالجلال نے خود اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت لکھا، فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان، اگر دیہاتی زندگی جنہوں نے بڑی قریب سے دیکھی ہے، اور یقیناً یہ شہروں کی گہما گہمی اور یہاں کی مصروفیات، یہاں کی چمک اور دمک، یہاں کی رونقیں اپنی طرف، وہ کسی دیہات کے اندر، گاؤں میں، کسی قصبے میں، گوٹھ میں، جو دنیا سے کہیں دور دراز اس کے کسی ایک پہلو کے اندر موجود کسی چھوٹے سے گاؤں کا تصور ذہن میں لے کر آئیں۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کی دیواروں کے اندر ایک طاق بنا ہوتا ہے، جی چھوٹی سی الماری ہوتی ہے، تقریباً 1 فٹ اس کا وہ لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے، اور اس کو محراب کی صورت کے اندر اس کی شیپ بنائی جاتی ہے، جی،
اسے کہتے ہیں طاق، دیوار کے اندر چھوٹی سی الماری دیا رکھنے کے لیے، اور اس کے اندر ایک دیا، اس دیے کو کے اوپر اگر شیشہ لگا دیا جائے جیسا کہ لالٹین ہے جی تو وہ جو شیشہ ہے وہ ہے فانوس، عربی میں اس کو کہتے ہیں زجاجہ، اور بیچ میں جو بتی دیا سلائی جل رہی ہوتی ہے جس سے روشنی بظاہر جس کو آگ لگی ہوتی ہے جی جی اور جو روشنی بکھیر رہی ہوتی ہے، اس موم بتی کو یا اس دیا سلائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کے ساتھ سید اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی اور فرمایا شمع دل، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل اقدس ہے، قلب مقدس ہے، وہ ہے شمع، شمع، اور مشکات تن، حضور کا یہ جو پورا سراپا اقدس ہے، حضور کا جو پورا پیکر ہے، وہ ہے گاؤں کے کسی گھر میں کسی دیوار کے اندر بنی ہوئی طاق، اور زجاجہ نور کا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلب مقدس ہے، جو سینہ ہے، یہ سینہ ہے فانوس، جی پورا پیکر مشکات ہے، اللہ یہ سینے کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے زجاجہ قرار دیا، اور اس سینے کے اندر دھڑکنے والا جو دل ہے سیدی اعلیٰ حضرت اسے شمع قرار دیتے ہیں۔ سبحان، تو فرمایا شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک، تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کے لیے رب ذوالجلال کی ثنا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ثنا نہیں، بے شک، بے شک، اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر اقدس اور وجود مقدس کے ذکر سے نعت خوانان، شیریں لسان اور شیریں بیان، علماء، ائمہ، مفسرین، محققین، نجبا، نقبا، اولیاء، صلحاء، اقواس، اقطاب، اوتاد، یہ سارے حضور کے ثنا خوان ہیں، سارے کے سارے حضور کے نعت خوان ہیں، لیکن جیسا رب ذوالجلال اپنے محبوب کا نعت خوان ہے ایسا کوئی نعت خوان نہیں ہے، سبحان اللہ، ایسے محبوب کے پیکر کا کوئی ثنا خوان نہیں ہے۔ تو فرمایا شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ محبوب آپ کی کوئی ثنا کیا بیان کرے، آپ کی ثنا تو خود رب ذوالجلال قرآن کی صورت میں بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، کیا اور فرماتے ہیں کہ تو ہے سایہ نور کا، حضور ذل ہیں رحمت الہی، نور الہی کا ذل ہے، پرتو ہے، سایہ ہیں، عکس جمیل ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر کا سایہ نہیں، جی مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نورانیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذل ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے، تو فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، سبحان اللہ، یعنی ذل ہے، پرتو ہے، مظہر ہے، ہر عضو ٹکڑا نور کا، اللہ نے بنانے کا حق ادا کر دیا ہے، سبحان اللہ، محبوب ہر جز آپ کا نور کا بنا دیا ہے، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، مصطفیٰ تو رحمت الہی کا سایہ ہے، بے شک، جب مصطفیٰ نورانیت الہی کا سایہ ہے تو سایہ کا تو سایہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، سایہ کا تو سایہ نہیں ہوتا، ہاں چونکہ مصطفیٰ جان رحمت نور الہی کا سایہ ہے تو نور کا سایہ تو نور ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان، آپ کبھی ٹارچ لیں، آپ روشنی کریں، آپ اس کی بعض روشنیاں وہ ہوتی ہیں جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، جی آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے اندر کم از کم دو آپشن ہوتے ہیں، ایک لو کا ہوتا ہے اور ایک ہائی کا ہوتا ہے، جی قریب کے لیے اور دور کے لیے۔ اگر آپ دور کے لیے لائٹ چلاتے ہیں پھر اس کو قریب کر دیتے ہیں تو سایہ تو نہیں بنتا روشنی کا، کیا ہوتا ہے یہاں پر قریبی نور ہوتا ہے، دور بھی نور ہوتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نور الہی کا چونکہ سایہ ہے، جب حضور سایہ ہیں تو سایہ کا تو سایہ نہیں ہوتا،
ہاں پھر فرماتے ہیں کہ نور کا جو سایہ ہوتا ہے تو وہ بھی سایہ نہیں ہوتا، وہ بھی نور ہی ہوتا ہے۔ نور ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیا دل بات، جل رہا تھا نور نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، واہ، تم کو دیکھا تو ہو گیا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کا ذکر کرتے ہوئے اس سینہ مقدس کو زجاجہ قرار دیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس او کما قال، فرمایا کہ اللہ سارے جہانوں کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال جس کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ نور کا سایہ قرار دیا، اللہ 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 اللہ، سبحان مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ہے ایک طاق، کمشکات۔ اور میں نے عرض کیا کہ کسی گاؤں کے گھر کی دیوار میں چھوٹی سی الماری دیا رکھنے کے لیے، اس الماری کو کہتے ہیں مشکات، لیکن یہاں پہ کسی گوٹھ قصبہ گاؤں کے دیوار میں بنی ہوئی چھوٹی سی الماری کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے جس کو مشکات کہا ہے وہ تن مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ پیکر اقدس ہے، وہ مصطفیٰ کا پیکر ہے اور حضور کا وجود اقدس ہے۔ فرمایا کہ مشکاتن، جیسے اللہ کے نور کی مثال ہے جیسا کہ مشکات یعنی پیکر مصطفیٰ، جس نے رب ذوالجلال کو دیکھنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھے، سبحان، جو رب ذوالجلال کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کرے۔ کا مشکات گویا کہ طاق، اور اس طاق، وہ طاق خالی نہیں، اس طاق میں مصباح ایک چراغ رکھا ہوا، کا مشکات فیہا مصباح، اور اس مصباح میں زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ ایسا چراغ ہے، ایسا زجاجہ ہے، ایسا پیکر ہے، ایسا پیکر ہے کہ تم شرق میں دیکھو، غرب میں دیکھو، جہاں بھر میں دیکھو، نہ کوئی اس جیسا تھا، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت آپ سماعت کر رہے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری باتیں۔ علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہے اور تشریح کلام اعلیٰ حضرت کی، تو انشاءاللہ العزیز پیارے آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا ذکر سنتے ہیں، علم نشرہ کے سینہ اور شک صدر۔ قبلہ شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ حضور علیہ السلام کا شک صدر کتنی بار ہوا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں۔ تو قبلہ شاہ صاحب سے جو ہم نے سوال کیا کہ حضور آج کس موضوع پر گفتگو ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے شک صدر سے یعنی کہ سینے مبارک کا ذکر ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے علم نشرہ دا سینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ مدینہ شریف کا تصور کرتے ہوئے سنیے پیارے آقا علیہ السلام کے شک صدر کا ذکر حضور پیر مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب سے۔ جی بسم اللہ دو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قبلہ رضوی صاحب، یقیناً کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو سننے کے لیے انسان کو اپنی حدود اربعہ سے نکلنا پڑتا ہے. جتنا ذکر عالی مرتبت ہو انسان کو اتنا ہی اپنے ذہن کو پرواز کروانا پڑتی ہے اور اتنی ہی بلندی اپنے شعور کو دینا پڑتی ہے اور اپنے مزاج کو اتنی پاکیزگی دینا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے پاکوں کا ذکر سمجھ میں آتا ہے. سبحان. اب ہوتا کیا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس کے اندر بھی اپنے ہی وہ من گھڑت اور اپنے ہی خیالات اور افکار کے اندر اور اپنی ہی عقل کے پیمانے پر اور میزان پر اس کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان کا شعور درست نہیں ہوتا اور ان کا شعور پست ہوتا ہے اور ان کی جو فکر دانی ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے، بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی چھوٹی چیز کے اندر آپ زیادہ دودھ ڈال دیتے ہیں، گلاس چھوٹا ہے، دودھ زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، گلاس چھوٹا ہے، تو اب وہ پانی اپنے گلاس سے اپنے ظروف سے وہ باہر نکلے گا تو وہ پھیل جائے گا، اب اس کے اندر سما نہیں سکتا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو سننے کے لیے، آپ کے ذکر مبارک کو پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور آپ کی ذات اقدس کو سوچنے کے لیے، اور سوچنے سے پہلے، ڈسکس کرنے سے پہلے، ہر اس بندے پر کہ جو حضور کے ذکر کو سننا اور کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شعور کو، اپنی فکر کو، اپنی حکمت کو، اپنی دانائی کو، اپنے فہم کو، اپنی بصیرت کو، اپنی سمجھداری کو وہ اتنا بلند کرے کہ جتنا رب ذوالجلال کا عرش بلند ہے، پھر کہیں جا کر کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. میں شک کے صدر سے پہلے سیدہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ اپنے ذوق اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے. چونکہ یہ میں بارہا مرتبہ حضور کے ذکر اور حضور کے سراپہ اقدس کو بیان کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کہ کوئی بندہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عضو کو بیان نہیں کر سکتا اس بنیاد پر کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا. تمثیلات ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، کچھ استعارات ہوتے ہیں اور اس طرح کچھ چیزوں کو ملا کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپہ اقدس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی کسی کے ذہن میں ایک صورت بن جائے، ایک خاکہ بن جائے اور وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کو سمجھنے کے لائق ہو جائے. سیدہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس اور آپ کے سینہ اقدس کی حیت کو بیان کیا، سینہ اقدس کی شدت کو بیان کیا، سینہ اقدس کے توازن کو بیان کیا اور سینہ اقدس کے حسن کو بیان کیا اور نہایت جامع اور معنی اور نہایت دل نواز با کمال الفاظ کے ساتھ آپ نے ان چار چیزوں کو اپنے مختصر سے کلام کے اندر سمو دیا. سبحان اللہ. سیدہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان عریض الصدر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک فراخ تھا، چوڑا تھا. سبحان اللہ. ممسوحہ کأنہ المرایا فی شدتها واستوائها لا يعدو بعد لحمہ بعدا علی بیاض القمر لیلۃ البدر. آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس فراخ تھا، ممسوحہ برابر تھا. ہم اس بات کو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض لوگوں کا سینہ نکلا ہوتا ہے اور پیٹ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوتا ہے، بڑا عجیب سا وہ ہوتا ہے. یا بعض اوقات سینہ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوتا ہے اور پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے. کہتی ہے ممسوحہ، حضور کا سینہ اور حضور کا پیٹ مبارک بالکل برابر تھے. کتنے برابر تھے؟ فرماتی ہیں کأنہ المرایا، ایسے جیسے شیشہ برابر ہوتا ہے. کیا بات. جیسے شیشہ برابر ہوتا ہے بالکل ایسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اعضاء بالکل برابر تھے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ گوشت کا کوئی لوتھڑا کہیں سے ابھرا ہوا ہو اور وہ ایک عجیب سی صورتحال بیان کرتا ہو، نہیں،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کا کوئی عضو دوسرے عضو سے بڑا ہوا نہیں تھا، نہایت توازن تھا، نہایت خوبصورت ترکیب تھی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر مقدس اتنا آپس میں ملا ہوا اور حسین اور خوبصورت تھا کہ گویا کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے۔ آپ نے شیشے کی مثال دی، آج ہمارے نزدیک شیشہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایک عجیب سی چیز ہے، روز ہم شیشے کو دیکھتے ہیں، مگر اس دور کے اندر جائیں کہ جب شیشہ بہت بڑا عجوبہ تھا، اللہ اکبر، شیشہ بہت بڑی کرامت تھی کہ کوئی شخص شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا پیکر شیشے کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اور سائنٹیفک طریقوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو ثابت کر کر کے ہمیں یہ معمولی سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، مگر اس دور کے اندر شیشہ بہت بڑی کرامت تھی۔ شیشہ ایک بہت عجیب مخلوق تھی کہ جو بھی چیز شیشے کے سامنے آتی ہے، رائی کا دانہ آتا ہے وہ بھی اس کے اندر جھلک پڑتا ہے، اس کے سامنے کوئی گل آتا ہے، گلستان آتا ہے، وہ بھی اس کے اندر سما جاتا ہے، اور وہ شیشہ اس کے اندر جذب کر لیتا ہے، اور جب ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ چیزیں ریز ہو جاتی ہیں۔ اگر شیشے کے سامنے پہاڑ آتا ہے تو پہاڑ کی تصویر اس کے اندر آ جاتی ہے، اگر شیشے کے سامنے چاند آتا ہے تو چاند اس میں اتر آتا ہے، سورج کے سامنے شیشے کو کرو تو سورج اس شیشے کے اندر اپنا آنگن اور صحن کی طرح اس کے اندر اتر آتا ہے، اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے نہ آسمان ہوتا ہے، نہ فلک ہوتا ہے، نہ چاند ہوتا ہے، نہ سورج ہوتا ہے، نہ کوئی پہاڑ ہوتا ہے، نہ گل ہوتا ہے، نہ گلستان ہوتا ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ آدمی ہے، نہ کوئی آدم زاد ہے وہاں پر۔ تو ایک بڑی عجیب چیز تھی، بڑی انوکھی چیز تھی، بڑی البیلی چیز تھی، اور بڑی نرالی چیز تھی۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیکر اقدس کو فرمایا کل مرایا، جیسا کہ آئینہ ہوتا ہے۔ سبحان، یعنی انسان اس وقت کا ذہن میں رکھیے، انسان آئینے کو دیکھتا ہے تو ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اگر آج ہم ذرا بات کریں، آج بھی تو مختلف قسم کے شیشے ہیں، مختلف قسم کے آئینے ہیں، آج بھی انسان کو حیرت میں ڈالنے کے لیے یہ شیشہ کافی ہے۔ بے شک، آج بھی انسان کی سوچوں کو گم کرنے کے لیے یہ شیشہ کافی ہے۔ تو ان کا کل مرایا، یعنی جس طرح عقلوں میں شیشے کے کمالات نہیں آتے، وجود اقدس کے کمالات بھی یوں عقلوں میں نہیں آتے۔ کل مرایا، حضور کا پیکر مقدس ایسے تھا، اور سارا گوشت اور حضور کے تمام اعضاء پورے توازن کے ساتھ تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ علی بیاض القمر لیلۃ القمر، کہتے ہیں تم حضور کی سفیدی کی تو کوئی بات نہ کرو، حضور کے چمکتے ہوئے بدن کی کوئی بات نہ کرو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نکھرے ہوئے رنگ کی کوئی بات نہ کرو۔ پوچھا آپ بتائیے آپ کا ذوق کیا کہتا ہے کہ حضور کا پیکر مقدس کا رنگ مبارک کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس یوں سمجھ لو جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنا آپ بتلاتا ہے، اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستاروں کے جھرمٹ کے اندر چاند کو بتلانا نہیں پڑتا کہ مجھے چاند کہتے ہیں، چاند چاند ہوتا ہے۔ وہ اربوں کی تعداد ستاروں کے جھرمٹ کے اندر بھی اگر چاند ہوتا ہے تو چاند واضح ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ کہتی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حسین سے حسین تر بھی کوئی آ کر بیٹھ جاتا اور حسینوں کا میلہ لگ جاتا اور جم کٹھا لگ جاتا۔ محبوب جب تشریف لے کر آتے تھے تو سارے حسینوں کا حسن ماند پڑ جاتا تھا، اور سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے تھے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن مبارک ہے وہ سارے حسینوں پر غالب آ جاتا، اور حضور کا حسن مبارک سارے حسینوں کا فاتح اور امام بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شک صدر کے بارے میں آپ نے چونکہ بتایا، تو شک صدر کا جو معاملہ ہے یہ بعض روایات علماء کی رائے ہے 3 مرتبہ، بعض علماء کی رائے ہے 4 مرتبہ، بعض علماء کی رائے ہے 5 مرتبہ، اور یہ اختلاف ہے روایات کی وجہ سے۔ جی، پہلی مرتبہ شک صدر ہوا جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 5 سال تھی، اور ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اقدس کے فیض سے اور اپنے پیکر کے فیض سے وہاں کے بنو سعد کے لوگوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 سال کی عمر مبارک تھی، پہلا شک صدر ہوا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری مرتبہ شک صدر ہوا
اور اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ پھر تیسرا اور چوتھی مرتبہ، تیسری مرتبہ 20 سال کی عمر میں، اور چوتھی مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ ان کے عقد کے بعد، جب حضرت سیدہ حضور کے حرم میں آ گئیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو پھر چوتھی مرتبہ حضور کا شق صدر تب ہوا۔ اس کا سن علماء نے واضح نہیں کیا، یہ بیان کیا کہ شادی آپ کی ہو چکی تھی، نکاح مبارک ہو چکا تھا۔ اور پانچویں مرتبہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا دولہا بنایا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، شب اسراء کا دولہا بنایا، اور شب اسراء کی ان عظیم الشان گھڑیوں کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دربار عالی شان میں بلایا، تب شق صدر ہوا۔ اور یہ شق صدر، شق کے معنی ہے کھولنا، شق کے معنی ہے عام لفظوں میں اگر بولیں گے تو کسی چیز کو پھاڑ دینا، ادھیڑ دینا، کھول دینا۔ تو شق صدر کے معنی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو یوں کھول دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو نہیں کھولا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، معجزہ کے طور پر اپنے محبوب کو یاد کروایا کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو آپ کی خاطر، آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے تھے کہ اس سینہ اقدس کو کھولا جائے، اور پھر اس سینہ اقدس کو کھولا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور بکریاں چرانے کے لیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پینے کی سعادت حاصل ہوئی، ان کے ساتھ حضرت شیمہ کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے، جہاں پر اس علاقے میں، اس جگہ میں جہاں پر بکریوں کو چرایا جاتا تھا، بچے اپنی کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، بچوں نے کہا آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ کھیلیے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نہیں تھا۔ کچھ ذوات وہ ہوتی ہیں کہ جو لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آتی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مل کر کھیلنے سے انکار کر دیا، اور ایک گوشے میں، تنہائی میں بیٹھے رب ذوالجلال کی ذکر کے اندر، فکر کے اندر آپ مصروف تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ اللہ اکبر۔ جب سینہ مبارک کھول دیا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر غنودگی بھی طاری نہیں ہوئی، اللہ، بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوئی، اوپن سرجری جس کو کہا جاتا ہے، واہ واہ واہ، ہارٹ کو نکالا گیا، دل کو نکالا گیا، سینہ مبارک کھول دیا، اور پھر وہاں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور حضور کے سینہ اقدس میں ایک لوتھڑا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا ہے؟ واہ واہ، اے جبریل یہ کیا چیز ہے جو آپ نے نکال لی؟ تو آپ نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا حظ الشیطان، ھذا حظ الشیطان منک، آقا جی آپ کے وجود مقدس میں یہ والا جو لوتھڑا تھا، یہ والا جو لوتھڑا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لوتھڑے کو نکالنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ وہ لوتھڑا ہے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اللہ، آپ کے بدن میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال دیا گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کا قرین ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین پیدا ہوتا ہے۔ قرین شیطان کو کہتے ہیں، اس شیطان کو جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صاحب انسانوں میں، آدمیوں میں، بشر میں تو آپ بھی ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ سوال بنتا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی میرا قرین پیدا ہوا۔ اب صحابہ تعجب میں پوچھتے ہیں آقا پھر کیا بنا؟ فرمایا اس کو میرا ایک لمحے کا قرب ملا،
جیسے ہی میرا قرب اسے ملا وہ فوراً مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان جیسے ہی پیدا کیا اور میرے وجود اقدس کا قرب ملا، وہ کریم جو حضور کے ساتھ پیدا ہوا فوراً سے پہلے مسلمان ہو گیا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو اندر لوتھڑا تھا معاذ اللہ وہ کوئی نجاست تھی، ثم معاذ اللہ جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا. نہیں، اس لوتھڑے کو نکالا. مقصد یہ تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوتھڑا ہے جو انسانوں کے وجود میں ہوتا ہے، اللہ تو اس میں غلاظت ہوتی ہے، اس میں نجاست ہوتی ہے. یہاں پر شیطان قبضہ کرتا ہے تو پھر وہ دل پہ قابض ہو جاتا ہے، پھر پورے وجود پہ قابض ہو جاتا ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بتلانا یہ مقصود تھا کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ بھی اللہ پاک نے نکالنے کا حکم دیا. ورنہ 5 سال تو حضور کے قلب مقدس میں، سینہ اقدس میں رہا. کوئی ایک ایسا عمل ایک لمحے کا بھی رضوی صاحب نہیں پایا جاتا واہ 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 کہ جس سے کوئی ایسی عام سی کوئی عمل بھی، کوئی فعل حضور سے سرزد ہوا ہو جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ جو لوتھڑا نکال کے پھینک دیا تھا اس میں بھی نجاست نہیں تھی. وہ مرکز ضرور تھا، وہاں پہ عام سینوں میں وہ جو چیز ہوتی ہے وہاں پہ نجاست ہوتی ہے، وہاں پہ غلاظت ہوتی ہے. تو انسان بچپن کے اندر ہی بہت سارے ایسے معاملات اور کام کر جاتا ہے جو لائق نہیں ہوتے. ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے. خدا کی عزت کی قسم، حضور کے قلب مقدس میں، سینہ اقدس میں وہ جو لوتھڑا موجود تھا اس کی موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ادنا سا بھی فعل ایسا نہیں کیا کہ جس سے معاذ اللہ کریم علیہ السلام کا کوئی عمل لوز ثابت ہو، کوئی چھوٹا عمل ثابت ہو. نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس اور پیکر اقدس میں وہ جو لوتھڑا موجود تھا، موجودگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال ایسے بے نیاز تھے کہ دیکھنے والا ورطہ حیرت میں پڑ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 10ویں جب حضور کی 10 سال عمر مبارک ہوئی، پھر یہ سینہ اسی طرح شق کیا گیا اور کریمہ علیہ السلام کے قلب مقدس کو آپ کے سینہ اقدس سے نکالا گیا اور پھر اسے سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر دوبارہ اس سینے کے اندر آپ کے قلب مقدس کو رکھا گیا. پھر 20 سال کی عمر میں، پھر حضور کے عقد کے بعد، پھر جب حضور شب معراج جا رہے تھے، یہی سارے معاملات 12 مرتبہ ہوئے. 3 مرتبہ جو ہیں، 5ویں سال، 10ویں سال، شب معراج، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، یہ مضبوط ترین دلائل سے ثابت ہے. تیسری اور چوتھی مرتبہ 20 سال کی عمر میں اور عقد مبارک کے بعد والا جو شک صدر ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، مگر کم از کم حضور کریم علیہ السلام کا قلب اقدس 3 مرتبہ شک ہوا. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس نشان کو دیکھا کرتا تھا، اس نشان کو میں دیکھا کرتا تھا، میں زیارت کیا کرتا تھا اس نشان کی جو ملا دیا گیا تھا مگر ایک لکیر اور ایک نشان باقی رکھا گیا تھا. اب علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ آپ کا قلب مقدس نکالنا پھر اس کو دھونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام عام بشر اور عام انسان جیسے نہیں ہے. جب بھی لوگوں کو پتا چلا کہ حضور کا شک صدر ہوا وہ پریشان ہو جاتے، کیونکہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم دیا، عقل دی، اب کہیں جا کر اوپن سرجری کی جاتی ہے، دل نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور نقلی پمپ کرنے کے لیے اس کو مشینیں لگا دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی مشینری لگانی پڑتی ہے، بیٹری لگانی پڑتی ہے. دل کو علیحدہ کر دینا اور کوئی چیز بھی نہ لگایا جانا، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ حیات النبی پہ زبردست دلیل ہے کہ محبوب علیہ السلام کا پیکر اپنے بھی دل کا محتاج نہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، اور حضور کا قلب مقدس حضور کے پیکر کا محتاج نہیں. کیوں؟ حضور کا پورا پیکر ہی بے نیاز ہے. ہاں، ایک وحدہ لا شریک کا محتاج ہے، واہ کیا باقی بے نیاز ہے. قلب مقدس کو نکالنا یہ دلیل تھا کہ محبوب علیہ السلام تم جیسے بشر نہیں، بشر ہیں مگر تم جیسے نہیں. پھر آب زمزم سے دھونا آب زمزم کو برکت دینے کے لیے،
اور سونے کے تشت میں دھونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، واہ سونے کو مٹی نہیں کھاتی، ہزاروں سال بھی سونا مٹی میں پڑا رہے تو سونے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ سٹیل کو، لوہے کو، کسی اور دھات کو آپ مٹی کے اندر رکھیں، چند سالوں کے بعد وہ مٹی ہو جائے گا، زنگ لگ جائے گا، مگر سونے کو زنگ نہیں لگتا، اور سونے کو زمین مٹی نہیں کھاتی، آگ اسے جلا کے راکھ نہیں کرتی، پگھل جاتا ہے، اسے جلاتی نہیں ہے، راکھ نہیں کرتی آگ اسے، یہ سونے کی خاصیت ہے۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جس طرح ساری دھاتوں میں سونا سردار ہے، سارے انسانوں میں، ساری کائنات میں میرا محبوب بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جس طرح سونے کو زنگ نہیں لگتا، کیا بات کوئی میل کچیل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کو بیان کیا جانا یہ شق صدر کا مرکزی مضمون تھا، اور بڑی خوبصورت کسی نے بات کی، میں اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ محمد بشر ولیس کالبشر، واہ واہ واہ، محمد بشر ولیس کالبشر بل ہوا یاقوتۃ، بل ہوا یاقوتۃ والناس کالحجر۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن آپ عام بشر نہیں ہیں، آپ انسان ہیں مگر عام انسان نہیں ہیں، آپ آدمی ہیں مگر عام آدمی نہیں ہیں، آپ آدم زادے ہیں مگر عام آدم زادے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، جس طرح گلی کوچوں میں بچھایا جانے والا پتھر وہ بھی پتھر ہے، اور الماریوں میں، تجوریوں میں سنبھالا جانے والا وہ یاقوت، واہ وہ یاقوت وہ بھی ایک پتھر ہے، اور یہ بجر اور یہ بجری اور یہ پہاڑ اور یہ پتھر یہ گلیوں میں بچھائے جاتے ہیں، رولے جاتے ہیں، اور ان کو کچلا جاتا ہے، اور ان کو بے توقیر کیا جاتا ہے ہر روز، وہ بھی پتھر ہیں، اور وہ یاقوت بھی پتھر ہے، اسے کوئی پھینکتا نہیں ہے، بے شک، اگر وہ گر بھی جائے تو فوراً لوگ جھپٹتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اپنے لباس سے اسے صاف کرتے ہیں، اپنی پگڑی سے صاف کرتے ہیں، چومتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، انگوٹھی میں نگینے کے طور پہ لگاتے ہیں، حسینوں کے گلے کا ہار بنتا ہے یاقوت، بے شک، اور اس کو سنبھالا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، وہ سارے پتھروں کا سردار ہے۔ فرمایا محمد بشر ولیس کالبشر، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن عام بشر نہیں ہیں، بے شک، بل ہوا یاقوتۃ، وہ انسانوں میں یاقوت کی مانند ہیں، کیا بات، والناس کالحجر، اور باقی انسان حسب مراتب پتھر ہیں، کوئی گلیوں میں بچھایا جانے والا اور رول دیے جانے والا، مسلا جانے والا، کچلا جانے والا، کوئی کہاں پہ لگایا جانے والا، کوئی کہاں پہ لگایا جانے والا، کوئی کہاں پہ لگایا جانے والا، حسب مراتب ہے سارے انسان، اور سارے انسانوں سے افضل، سارے بشر سے افضل، اپنے پیکر کے اعتبار سے، اپنے وجود اقدس کے اعتبار سے، اپنی ذات اور اپنے افعال اور اپنے کمالات کے اعتبار سے، فرمایا اگر وہ ہیں تو وہ ہم سب کے آقا مولا امام الانبیاء کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اور محامد کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک سے یوں آواز آتی ہے، کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، بہت ہی پیارا بیان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یہاں ہمیں دو عقیدے کی باتیں ملی ہیں، تو میں گزارش کرتا چلا جاؤں پروگرام کے اختتام سے پہلے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک، سینہ مبارک چاہ کر کے باہر نکالا گیا اور سونے کے تشت میں رکھا گیا جیسے قبلہ نے فرمایا، تو یہ سارے کا سارا منظر حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور عقیدے کی بات کیا ملی کہ سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جس کے سینے کے اندر سے دل نکالا جائے وہ آدمی زندہ نہیں رہتا، اگر وہ زندہ بھی ہے تو اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں رہتے۔
تو جو نبی دل کا باہر نکالنے کے باوجود بھی زندہ رہ سکتا ہے وہ سبز گنبد میں آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اسی لیے تو اللہ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جو نبی تھوڑی دیر کے لیے دل مبارک کا باہر نکالنے کے باوجود زندہ رہ سکتا ہے وہ قیامت تک اپنی قبر میں بھی زندہ رہ سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ حضور نے پتھر کی مثال دی، ایک وہ پتھر ہے جس کو گلیوں میں بچھایا جاتا ہے، جس کو سڑکوں پہ بچھایا جاتا ہے، ایک وہ پتھر ہے جس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے۔ جب ایک پتھر جیسا نہیں بن سکتا تو ایک عام انسان میرے حضور جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سچی محبت اللہ عطا فرمائے۔ تو میں اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور اپنے میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم۔